آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی سیاست سے اور الیکشن سے کہ ایک شہر ساہیوال ہے، اس کے اندر جو سیاسی پارہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہاں حلقے کی اگر بات کریں پی پی 199 یہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار، پیپلز پارٹی کے امیدوار، جماعت اسلامی کے امیدوار اور آزاد امیدوار ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کا الیکشن کیسے ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر ساہیوال حلقے کی بات کریں پی پی 199 کی، تو اس میں تقریباً پچھلے 10 سال سے مسلم لیگ نون اقتدار میں، اور انہوں نے اس عوام کے لیے، ساہیوال کی عوام کے لیے جو کام کیے وہ کیا تھے۔ ناظرین، پی پی 199 اس کو ہم اگر کہنا چاہیں تو یہ ایک مسلم لیگ کا گڑھ نظر آتا ہے۔ آج 2024 اور تقریباً پچھلے 11 سال سے صوبائی اسمبلی میں اقتدار میں ہیں ملک ندیم کامران، اور اس دفعہ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ ملک قاسم ندیم ہیں۔ ان کی کیا سیاسی صورتحال ہے؟ ان کے مقابلے میں تیر کی طرف سے سرمد شفقت ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ طیب بلوچ جماعت اسلامی سے ہیں، اور رانا آفتاب صاحب جو مسلم لیگ کاف کے دور میں ایم پی اے بھی رہے، اور ان کے بیٹے رانا احمد صفدر کی اس حلقے میں کیا پوزیشن ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی نظر اس پہ اس طرح ڈالتے ہیں، ساہیوال کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کام ہوئے وہ 11 سال کے اندر نظر نہیں آئے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہاں پہ جتنی بھی روڈز تھیں وہ ایز سچ نہیں بن پائیں، اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام تھے، بلدیہ کی بات کر لیں ہم، سول ہاسپٹل کی بات کر لیں ہم، سوئی گیس کی بات کر لیں ہم، وابڈا کی بات کر لیں ہم، یا لوگوں کے جتنے بھی مسائل تھے وہ ان کے دور میں نظر نہیں آئے۔ مگر اب جب سب کی نظریں رانا آفتاب کے بیٹے رانا احمد صفدر کے اوپر ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ آزاد امیدوار جن کا قومی نشان پیالہ ہے، اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو شاید ساہیوال کے حلقے کی قسمت بدل جائے۔ وہ کچھ اس طرح سے آپ کو بتاتا چلوں۔ ناظرین، رانا آفتاب صاحب کے دور کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے وہ سب سے زیادہ ساہیوال کے اندر یہ تھے، سوئی گیس کی پائپ لائن جتنی اس دور میں بچھی وہ مسلم لیگ نون کے دور میں نظر نہیں آئی۔ بلدیہ کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ کی گئی وہ مسلم لیگ نون کے دور میں نظر نہیں آئی۔ 1122 کے دفتر کا قیام، یونیورسٹی آف ساہیوال کا قیام، کام سیٹ یونیورسٹی کا قیام، اور پرائمری اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکولوں میں جو تبدیل کیا وہ بھی انہی کے دور میں کیا گیا، اور انہی کی کاوشوں سے کیا گیا۔ اور جتنے بھی زراعت سے منسلک لوگ ہیں، وہ جو اریگیشن کام ہوئے، جو کھالوں کو پکا کروایا گیا، وہ بھی رانا آفتاب صاحب کے دور میں ہی کروایا گیا۔ ناظرین، آج جو ساہیوال کی صورتحال ہے، ہم نام تو لیتے ہیں کہ منٹگومری ساہیوال یادگار ساہیوال ہے، کیا وہاں کی عوام کو کوئی سکھ کا سانس مسلم لیگ نون کے دور میں آیا یا پی ڈی ایم کے دور میں آیا؟ کیونکہ حلقے کی جو آواز ہے وہ نام ہے۔ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کے دور کے اندر، پی ڈی ایم کے دور کے اندر جو بلدیہ ساہیوال، جس کو میں سانحہ ساہیوال کہوں گا، وہ قبروں کو مسمار کرنا تھا۔ جتنے بھی غریب لوگوں کی قبریں تھیں وہ مسمار کی گئی، مگر ملک ندیم کامران کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اور آج یہی سیاستدان ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اگر اقتدار کے اندر آئیں گے تو ہم ساہیوال کے لوگوں کی تقدیر بدل دیں گے۔ مگر لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے ان 11 سالوں میں ساہیوال کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ان لوگوں کی کیا مدد کی، کیا ڈیولپمنٹ کی؟ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اس وقت الیکشن کے اندر کھڑے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا کے ہر شخص کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دینا، کامیاب ہمیں کرنا، ہم تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ مگر ان 11 سالوں کے اندر وہی بھوک، وہی افلاس، وہی پائی جا رہی۔ کوئی ہائی اسکول اپ گریڈ نہیں ہوا، کوئی نئی یونیورسٹی اس شہر کے اندر نہیں آئی۔ کہاں کی ڈیولپمنٹ کی ہے ان 11 سالوں میں؟ اور ہماری نظریں صرف انہی لوگوں کے اوپر ہیں جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، کام کی بات کریں تو صرف میرے خیال میں وہ آزاد امیدوار جن کا قومی نشان اس وقت پیالہ ہے،
ان کو اگر ہم سوچیں یا ان کے ماضی میں جا کے ہم اپنے ماضی میں جا کے ساہیوال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جن کا ذکر میں نے اپنے پروگرام کے اندر کیا ہے یہ سارا انہی کے دور میں ہوا، مگر پی ڈی ایم کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور کے اندر کوئی بھی ساہیوال کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے۔ ناظرین، یہ سوچنا کس نے ہے؟ ساہیوال کی عوام نے سوچنا ہے۔ تو ساہیوال کی عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اب آپ کے بدلنے کا ٹائم ہے، اس کو دیکھیں جو آپ کے لیے کام کرتا رہا ہے، جس کو ہم پرسنالٹی کا ووٹ کہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ ضرور لکھا جائے گا کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں جو اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی کاوشیں، ان کی محنت شاید کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں جو کسی منشور کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے ووٹ کو عزت دو کا نام ہے، مسلم لیگ نون کا سلوگن ہے، تیر کا روٹی کپڑا اور مکان کا سلوگن ہے، اور اس کے لیے وہ کام کاش کرتے، مگر یہاں پہ کام نظر آ رہا ہے تو آزاد امیدواروں کا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساہیوال کا پی پی 199 کا حلقہ ہے۔ ناظرین، ساتھ ساتھ میں بات کرتا چلوں این اے کے حوالے سے۔ این اے 141 جو ساہیوال شہر کے اندر ہے، اور اس کے جو بڑے بڑے امیدوار نظر آتے ہیں اس میں پیر عمران شاہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور این اے پہ ذکی چودھری جو تیر کے امیدوار ہیں، اور رانا عامر شہزاد جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر آئے ہیں، اور ان کا قومی جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ پیالہ ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی بات کرتے چلیں اس حوالے کے، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، کہ عمران شاہ بھی پچھلے 11 سال سے ساہیوال کے اوپر این اے کے امیدوار رہے ہیں اور جیتتے آ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے ساہیوال کی عوام کے لیے کوئی کام کیے؟ تو اس کی عوام کا یہ کہنا ہے یہ تو حلقے میں نظر ہی نہیں آتے، یہ یا قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حلقے کی عوام کی آنکھیں ان کو دیکھنا چاہتی ہے مگر یہ نظر نہیں آتے۔ پھر ہم بات کریں ذکی چودھری کی، تو پیپلز پارٹی کیونکہ کافی عرصے سے پنجاب سے آؤٹ ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا زیادہ نہیں ہے کہ ان کا پارٹی ووٹ ہے، روٹی اور کپڑا کا مکان کا، جو بھی لوگ اس کو ماننے والے ہیں ان کا ایک ووٹ بینک ہے، وہ ان کو ڈلے گا۔ مگر جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ رانا عامر شہزاد جو کہ پیالے کے پر الیکشن لڑ رہے ہیں این اے پہ، تو کمپٹیشن جو نظر آ رہا ہے وہ پیر عمران شاہ اور رانا عامر شہزاد جو پیالے کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو رانا عامر شہزاد کو سپورٹ ملے گی، وہ کسی دور میں تحصیل ناظم ساہیوال رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر ساہیوال کی عوام کو بہت کچھ کیا اور ساہیوال کی عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کے بہت زیادہ کام کیے۔ مگر اگر ہم آج کا سینیریو دیکھیں کہ جس طرح عوام سوشل میڈیا پہ اور وہ جو دیکھتی ہے کہ ہمارے لیے کس نے کتنا کام کیا، اس میں مجھے پیر عمران شاہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، کام کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ساہیوال کی عوام ان کو اتنا سپورٹ کرے۔ جو اس وقت نظر آ رہا ہے مجھے وہ رانا عامر شہزاد کی پوزیشن بہت بہتر نظر آ رہی ہے پیالے کے اوپر، انتخابی نشان جن کا پیالہ ہے۔ چلیں یہ سب کچھ دیکھیں گے ہم 8 فروری کو، مگر اگر الیکشن کے اندر عوام کا جھکاؤ کام کی طرف رہا تو میرے خیال میں جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں، جیسے پی پی سے رانا آفتاب کے بیٹے رانا احمد شہزاد اور رانا عامر شہزاد جو پیالے پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ مجھے جیتے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دور کے اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے ساہیوال کے اندر کام کیے ان کو ان کی عوام، ساہیوال کی عوام سراہ رہی ہے۔ ناظرین، آپ خود ساہیوال کی عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ کم از کم ووٹ اس شخصیت کو دیں جس نے آپ کے لیے کام کیا، اس غریب کے لیے کام کیا، اداروں کے لیے کام کیا، جن کا ماننا صرف وہاں کی عوام ہے کہ اس عوام کو کس طرح میں نے ترقی دینی ہے، ان کو سکون دینا ہے۔ ناظرین، جو بھی شخص اس علاقے سے جیتے، پی پی 199 سے جیتے، تو عوام کا جو ماننا ہے کہ جو بھی جیتے خدا را ان کے لیے کام کریں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر، پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دعا میرے درد کی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، رانا بابر مسعود،